ناظرین محترم، اس کہانی کی آپ اس سے پہلے 3 قسطیں سن چکی ہیں، اب چوتھی قسط ملاحظہ فرمائیں۔ میرے پاس وقت بہت کم تھا، ورنہ اصولاً تو مجھے وہاں بے دھڑک آنے سے گریز کرنا چاہیے تھا، کیونکہ اگر استاد صادق خدا نخواستہ کسی وجہ سے پکڑا گیا ہوتا تو یقیناً دشمن وہاں میری گھات میں بیٹھا ہوتا۔ میں یہاں ہوں۔ مجھے استاد صادق کی آواز تازہ ہوا کی جھونکے کی طرح محسوس ہوئی تھی۔ میں نے آواز کی سمت کا تعین کرتے ہوئے اس طرف نگاہ دوڑائی۔ وہاں 3 درخت آپس میں اس طرح جڑے ہوئے تھے کہ ایک پھیلے ہوئے گھنے درخت کی صورت اختیار کر گئے تھے۔ اگر وہ مجھے آواز نہ دیتا تو میں اسے ڈھونڈنے میں ناکام رہتا۔ چلیں سر، ہمیں فی الفور یہاں سے دور جانا ہوگا۔ ان درختوں کے نیچے جا کر میں نے نظریں اٹھائیں، مگر اس بار بھی مجھے گھنی شاخوں کے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دیا تھا۔ پھر شاخوں میں حرکت ہوئی اور استاد صادق کا چہرہ نظر آ گیا۔ مشن کا کیا ہوا؟ اس نے چھوٹتے ہی پوچھا۔ سر، الحمدللہ کامیاب لوٹا ہوں، مگر اب تفصیلات بتانے کا وقت نہیں، ہمیں چلنا چاہیے۔ ذیشان، مجھے لگتا ہے میرے پاؤں کی ہڈی کریک ہو چکی ہے، پاؤں سوج گیا ہے۔ اس پاؤں کے ساتھ چلنا ایک خواب ہی ہوگا۔ اس کی آواز میں گہرے تاسف کی جھلک تھی۔ مگر سر، تھوڑی دیر بعد یہ جنگل دشمن کے گھیرے میں ہوگا۔ اس نے کہا، میری مانو تو نکل جاؤ، کم از کم ایک کا زندہ لوٹنا دونوں کی شہادت سے بہت بہتر ہے۔ اگر میرا سہارا لے کر چلنے کی کوشش کرو تو شاید ہم آہستہ آہستہ، وہ قطع کلامی کرتے ہوئے بولا، یقیناً وقت ضائع کر رہے ہو، اب تک آپ کافی دور نکل گئے ہوتے۔ صحیح کہا، میں اطمینان سے بولا۔ ویسے مجھے امید ہے ان درختوں پر 2 آدمیوں کے چھپنے کی گنجائش ہے۔ بیوقوف مت بنو ذیشان، اس نے مجھے ڈانٹا۔ اگر یہ بیوقوفی ہے تو میں بیوقوف بھلا۔ میں رائفل کندھے سے لٹکا کر درمیان والے درخت پر چڑھنے لگا۔ جانتے بھی ہو ایک سنائپر تیار کرنے میں کتنی محنت اور پیسہ خرچ ہوتا ہے، اور اتنی محنت اور خرچ کے بعد کسی شخص کا اچھا سنائپر بننا یقینی نہیں ہوتا۔ میں نے اطمینان سے جواب دیا، یہ بات مجھے یہاں بھیجنے سے پہلے سوچنی چاہیے تھی۔ وہ زچ ہو کر بولا، وہ مشن تھا اور یہ عبادت ہے۔ میں ایک مضبوط شاخ منتخب کر کے چھپنے کے لیے مچان بنانے لگا۔ ذیشان، آپ اچھا نہیں کر رہے۔ استاد جی، ایک بات کہوں؟ کہو۔ آپ اپنی توانائی کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ اوہ نو۔ وہ گہرا سانس لے کر خاموش ہو گیا۔ اچھا، تفصیل نہیں سنو گے؟ سنا دو یار، وہ بے بسی سے بولا، اور میں اسے تفصیل سے اپنی کارروائی کے بارے میں بتانے لگا۔ اس دوران میرے ہاتھ کام سے غافل نہیں ہوئے تھے۔ میری بات ختم ہوتے ہی اس کے منہ سے بے ساختہ تعریفی کلمے ادا ہوئے۔ شاباش، آپ نے عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ اس سے زیادہ کی توقع ایک مجے ہوئے سنائپر سے بھی نہیں کی جا سکتی، لیکن اب کیا کریں گے؟ میں مستفسر ہوا۔ میں اپنی رائے کا اظہار کر چکا ہوں۔ اسے رائے کا اظہار نہیں، لٹ مارنا کہتے ہیں۔ وہ پھیکی مسکراہٹ سے بولا، تو سمجھ لو اب ہم لٹ مارنے جوگے ہی رہ گئے ہیں۔ اچھا یہ دیکھو۔ میں نے واقی ٹاکی نکال کر اسے دکھایا۔ یہ آخری مقتول سے چھینا ہے نا؟ میں نے اطمینان میں سر ہلاتے ہوئے کہہ دیا، جی۔ ویسے اسے مار کر آپ نے دشمن کے لیے سہولت پیدا کر دی ہے، اسے تعصب بھرے انداز میں کہا۔ استاد جی، میں مجبور تھا، ورنہ اتنی سمجھ تو مجھے بھی ہے کہ ایسا کر کے میں نے دشمن کی تلاش کو ایک متعین رخ مہیا کر دیا ہے۔ اب ان کی ساری توانائیاں اس جنگل کو گھیرنے میں صرف ہوں گی۔ ہاں، میں نے ان کی گفتگو وائرلیس پر سنی ہے۔ وہ جنگل کو گھیرنے کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ اچھا، اب اسے آن کرو تاکہ پتہ چل سکے کہ ہم کب تک ان کے ہتھے چڑھنے والے ہیں۔ یہ بچگنوں کی باتیں آپ کو زیب نہیں دیتی۔ کہتے ہوئے میں نے واقی ٹاکی آن کر دیا، مگر دشمن کے کسی آدمی کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ چند لمحے تک خالی شائیں شائیں سننے کے بعد استاد صادق بولا، غالباً انہوں نے واقی ٹاکی کے غائب ہونے کا پتہ چل چکا ہے اور انہوں نے فریکوینسی تبدیل کر دی ہے۔ مگر اسی وقت واقی ٹاکی سے ابھرتی کنٹرول کی آواز نے استاد کے اندیشے کو جھٹلا دیا تھا۔ وہ کال سائن نمبر 5 اور نمبر 6 سے ان کی لوکیشن کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ پتہ چلا کہ وہ دونوں گروپ جنگل کی مغربی طرف سفید نالے میں پوزیشن لے چکے تھے۔ جنوبی سمت تقریباً 8-10 کلومیٹر دور ایک گروپ پہنچ گیا تھا، جو اگلے مورچوں سے ایک 2 آدمی اکٹھے کر کے جمع کیا گیا تھا۔ اس گروپ کے ساتھ کنٹرول کا رابطہ کسی بڑے وائرلیس سیٹ پر تھا، کیونکہ وہ لوگ واقی ٹاکی کی رینج سے دور تھے۔ ان کی بابت شمالی اور مغربی اطراف میں موجود پارٹیوں کو کنٹرول نے آگاہ کیا تھا۔ کنٹرول بار بار انہیں احتیاط سے حرکت کرنے کی تلقین کر رہا تھا، کیونکہ وہ ایک سنائپر کے خلاف گھیرا تنگ کر رہے تھے، ایک ایسا سنائپر جو ان کے 9 بندوں کو ہلاک کر چکا تھا۔ بس اب بند کر دو۔ استاد صادق نے مجھے واقی ٹاکی بند کرنے کا اشارہ کیا۔ تھوڑی دیر بعد صورتحال معلوم کریں گے۔ مسلسل آن حالت میں رہنے پر بیٹری جلد ختم ہو جائے گی، اس کی ایک اضافی بیٹری بھی میں ساتھ لایا ہوں۔ میں نے اس کی معلومات میں اضافہ کیا، مگر واقی ٹاکی آف کرنا میں نہیں بھولا تھا۔ نو کہہ کر اس نے کسی بھی قسم کا تذکرہ کرنے سے گریز کیا تھا۔ سورج کافی دیر ہوئی پہاڑوں میں غائب ہو چکا تھا۔ اب اندھیرا گہرا ہونے لگا تھا۔ شاید وہ رات کو جنگل میں گھسنے کی کوشش نہ کریں۔ میں نے اندازہ لگایا، حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اگر ان کا گھیراؤ مکمل ہو چکا ہے تو صبح تک کارروائی کو مؤخر کر سکتے ہیں، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ پوری رات انتظار
करने में उनका नुकसान है। मैंने पूछा वो कैसे? जाहिर है हमारा जंगल में छुपा होना एक अंदाजा ही तो है और अंदाजों का गलत होना हैरान कुन नहीं होता। आपके पास पानी मौजूद है या खत्म हो चुका है? मैंने मौजू बदलते हुए पूछा। थोड़ा सा होगा, चाहिए क्या? नहीं, मैंने नफी में सर हिला दिया। मेरी वाटर बोतल भरी हुई है। पानी के इस्तेमाल में एहतियात बरतनी पड़ेगी, ना मालूम कब तक छुपना पड़े। चश्मे की जगह मुझे मालूम है मगर फासला ज्यादा है। मैंने इंकशाफ किया। चश्मे तो यहाँ भी मौजूद हो सकते हैं, अलबत्ता उन्हें ढूंढना मुश्किल होगा। अगर नक्शे में मौजूद हुए फिर तो उनकी तलाश आसान होगी। ये आरजी और छोटे चश्मे हैं, ये नक्शे पर जाहिर नहीं किए जाते। कुछ खाने का मूड है? नहीं, उसने मज़ाहिया अंदाज में कहा। कुछ तो यूं कह रहे हो जैसे दसियों खाने यहाँ मौजूद हैं। मैं खिसिया कर बोला, सर कुछ न कुछ तो मौजूद है ना। अच्छा फिलहाल गुफ्तगू से परहेज करो। नाइट विजन साइट से चारों जानिब के इलाके को यहीं बैठे बैठे देख लो, क्या पता दुश्मन पेशकदमी कर रहा हो। नाइट विजन साइट की क्या जरूरत है, मेरे पास वायरलेस सेट मौजूद है। मैंने वाकी टाकी ऑन कर लिया। चंद लम्हों की शाह के बाद एक आवाज उपरी, कंट्रोल ऑफ ऑल स्टेशन, ओके रिपोर्ट देंगे। नंबर 5 ने अल्फाबेट की जुबान में जवाब दिया। आस्कर क्ल्यू, ओके। नंबर 6 कंट्रोल ने अगला कॉल साइन पुकारा। नंबर 6 आस्कर क्ल्यू। नंबर 6 ने जवाब दिया। वो फर्दन तमाम पार्टियों को पुकारता गया और मुतलका पार्टी लीडर जवाब देता गया। सब अच्छा की रिपोर्ट लेकर उसने तमाम पार्टियों को अगले हुक्म के इंतजार का मजदा सुनाया। यकीनन उसने पार्टियों को आगे बढ़ने या अपनी जगह पर रात गुजरने का इंतजार करने की बाबत हुक्म सुनाना था। मैं भी वाकी टाकी बंद किए बगैर महवे इंतजार रहा। 10-15 मिनट के बाद एक मरतबा फिर तमाम पार्टियों को अपनी जगह पर ठहरे रहकर सुबह सवेरे तक पेशकदमी की कार्रवाई मुअक्कर करने का हुक्म सुना दिया गया। मैंने वाकी टाकी बंद करते हुए कहा, मतलब वो डर गए हैं? नहीं यार, एक स्नाइपर को रात के वक्त इस जंगल में ढूंढना यकीनन भूसे के ढेर में से सुई ढूंढने के मुतरादिफ है। उन्होंने जंगल को तकरीबन घेरे में ले लिया है। कल दिन की रोशनी में इत्मीनान से अपना शिकार ढूंढ लेंगे। अगर आप ठीक होते तो क्या हम यहीं बैठे उनका इंतजार करते रहते? तो कहाँ जाते? इस जंगल से निकल भागते। वो जितनी भी कोशिश कर लें चप्पे चप्पे पर अपने आदमी तैनात नहीं कर सकते। उनके घेरे में कई शिगाफ होंगे। जिशान आते वक्त दुश्मन की बेखबरी में इन रस्तों से गुजरना इतना मुश्किल नहीं था। हमने नक्शे को भी बस सरसरी अंदाज में देखा था। आज दिन को मैं बड़ी बारीकी से इलाके का नक्शा खंगाल चुका हूँ। इस जंगल के मशरकी तरफ जो पहाड़ी सिलसिला है, जंगल की जानिब से सारा सिलसिला सीधी खड़ी चट्टानों पर मुश्तमिल है, जिन नक्शे की जुबान में अस्कार्पमेंट कहते हैं। और ऐसी चढ़ाइयाँ कोई कोहे पैमा ही सर कर सकता है। मगरबी जानिब उनके किसी सेक्टर का बेस है, गालबन आप जिसे लाली सेक्टर बता रहे थे, और इसी पहाड़ी सिलसिले पर उनकी 2 और पोस्टें भी मौजूद हैं। सादा अल्फाज में कहूँ तो इस जानिब से इस वक्त भाग निकलना, जबकि पोस्टों के संतरी चुकन्ना हो, नहायत दुश्वार बल्कि नामुमकिन है। शमाल की जानिब तंग दरे की रोड और सफेद नाला है। ये दोनों रास्ते खुली किताब की मानद हैं और सबसे बढ़कर ये रास्ता दुश्मन के इलाके की तरफ जाता है। कोई बेवकूफ ही उस समत निकलने की कोशिश करेगा। अब रहेगी जनूब की समत, तो इस जानब चप्पे चप्पे की निगरानी कोई मुश्किल काम नहीं है। सर आप मुझे खौफजदा करने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, बस सूरत हाल का सही तजिया करने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा छोड़ें सर, पेट पूजा करते हैं। मैंने स्मॉल पैक से भुने हुए चने के बिस्किट निकालकर खाना शुरू कर दिए। ये गजाइत से भरपूर बिस्किट थे। चंद बिस्किट ही आदमी को 24 घंटे की तवानाई मुहैया कर देते थे। यही बिस्किट उस्ताद सादिक के पास भी मौजूद थे। मेरी तरगीब पर उसने भी बिस्किट चुबाने शुरू कर दिए। उसने बिस्किट खाकर कहा, पानी मुझे भी पिलाना। ये लें, पहले आप पी लें। मैंने अपनी जगह से सरक कर वाटर पाइप उसकी जानिब बढ़ा दिया। बहुत मीठा पानी है इस चश्मे का। सैर होकर पानी पीने के बाद उसने वाटर पाइप मेरी जानिब बढ़ा दिया। वाकई सर बहुत उम्दा पानी है। अच्छा अब आराम कर लो, क्योंकि सुबह एक लम्हे के लिए भी नहीं सो सकेंगे। ठीक है, मगर पहले आपका पाँव देख लूं। मैं उस्ताद सादिक की तरफ बढ़ गया। वाकई उसका पाँव काफी सूजा हुआ था। सोजन पिंडली तक फैल गई थी। उसका इलाज किसी अस्पताल में ही मुमकिन था। मैंने अपनी जगह वापस आकर आंखें बंद कर ली। मेरे असाब जितने भी मजबूत होते मेरा पहला मिशन था और ऐसे हालात से पहली बार मेरा वास्ता पड़ रहा था। गुज़िश्ता रात की तरह मुझे इस रात भी बस वाजिबी सी नींद, बार बार आंख खुल जाती। चंद बार मैंने वाकी टाकी ऑन करके दुश्मन को भी सुनने की कोशिश की। बस एक मरतबा उन्हें सब अच्छा देते हुए सुना, इसके अलावा खामोशी छाई रही। सुबह सादिक के वक्त मुझे उस्ताद सादिक की आवाज़ सुनाई दे गई, ज़िशान सो रहे हो? कोशिश तो रात भर रही है मगर कोई खास कामयाबी नहीं हुई। अच्छा अपनी ज़रूरियात से फारिग हो जाओ क्योंकि दिन भर मौका नहीं मिलेगा। ठीक है सर, मगर आप यकीनन मेरे लिए नीचे उतरना नामुमकिन होगा। तो ये कि मेरे पास इस मकसद के लिए शापर मौजूद है, बस आपको थोड़ी जहमत करना पड़ेगी। बड़ी खुशी से कहकर मैं नीचे उतर गया। नीचे उतरने से पहले मैंने अपना संभाल पैक और राइफल वहीं मचान पर छोड़ दी थी। थोड़ी दूर जाकर मैंने फितरी तकाजा पूरा किया और फजला जात को बड़ी एहतियात से जमीन में दबा दिया, क्योंकि इससे दुश्मन को हमारी मौजूदगी का
کا یقین ہو جاتا اور یہ یقین ان کی کوششوں کو تقویت دینے کے ساتھ ساتھ انہیں مزید چوکنا اور متحد کر دیتا۔ واپس جا کر میں نے استاد صادق کے شاپر میں بند فضلہ جات کو بھی ٹھکانے لگا دیا اور پھر درخت پر چڑھ کر خود کو مچان میں چھپانے لگا۔ چھپنے سے پہلے مجھے تھوڑا پانی دے دینا، بعد میں یقیناً ہمیں حرکت کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ جی سر کہہ کر میں نے سنبھال پیک سے واٹر بوتل نکالی اور استاد صادق سے واٹر بوتل لے کر آدھا پانی اس میں منتقل کر دیا۔ خود کو کیموفلاج کر کے میں نے واکی ٹاکی آن کر لیا۔ پارٹیوں کو پیش قدمی کرنے کا حکم دیا جا رہا تھا، آگے بڑھیں لیکن احتیاط سے۔ فائر کرنے سے پہلے یہ بات مد نظر رہے کہ چاروں طرف آپ کے اپنے ساتھی موجود ہیں۔ کوشش یہی کرنا کہ دشمن زندہ ہاتھ لگے۔ میں ان کی باتیں سننے لگا مگر استاد صادق نے زیادہ دیر مجھے واکی ٹاکی آن نہ رکھنے دیا۔ ذیشان بس وائرلیس سیٹ آف کر دو، اس کی آواز دور تک سنائی دیتی ہے۔ جی سر کہہ کر میں نے واکی ٹاکی آف کر دیا۔ 1.5-2 گھنٹے بعد دشمن کے چند سپاہی ہمارے قریب سے گزرتے چلے گئے۔ وہ آہستہ قدموں سے آس پاس کا جائزہ لیتے ہوئے وہاں سے گزر رہے تھے۔ گاہے گاہے وہ درختوں کے اوپر بھی نظر ڈال لیتے تھے۔ مجھے ان کے انداز میں خوف کی جھلک نظر آئی۔ بلا شبہ وہ اندھی گولی کا شکار ہونے سے خوفزدہ تھے۔ شام تک وہ وہیں گھومتے رہے۔ مختلف اطراف سے فائرنگ کی آواز بھی سنائی دیتی رہی۔ رات کو بھی پارٹیوں نے جنگل میں ڈیرا ڈالا مگر ہماری مچان کے قریب کوئی پارٹی نہیں ٹھہری تھی۔ اندھیرا گہرا ہوتے ہی میں نے پہلے تو شب دید اینک لگا کر چاروں جانب کسی دشمن کے نہ ہونے کا یقین کیا اور پھر واکی ٹاکی کی آواز کم کر کے آن کر لیا۔ ان کی باتوں سے پتا چلا کہ ہر پارٹی کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ ایک گروپ کا کام جنگل میں گھس کر تلاشی لینا اور دوسرے گروپ کا کام جنگل کا گھیراؤ کرنا تھا۔ اس لیے گھیرا ڈالنے والی پارٹیاں کل سے اپنی اپنی جگہ موجود تھیں اور تلاشی کے لیے مختلف پارٹیاں 3 اطراف سے جنگل میں داخل ہو چکی تھیں۔